اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء۔ آئیے بیٹا اردو قواعد سے ہم مضمون نویسی آج کریں گے۔ بیٹا مضمون نویسی کا طریقہ کار ہم آپ کو پہلے بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھا چکے ہیں، لہٰذا آج ہم جس عنوان پر مضمون نویسی کر رہے ہیں وہ ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، یعنی اس کو ہم دوسرا نام یہ بھی دے سکتے ہیں کہ خدمت میں عظمت ہے یا نیکی سب سے بڑی عبادت ہے۔ اوکے بیٹا، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ خدمت خلق کے بیٹا لفظی معنی مخلوق کے خدا کی خدمت کرنا ہے، اور اسلام میں خدمت خلق کا مفہوم یہ ہے رضائے الہی حاصل کرنے کے لیے تمام مخلوق خصوصاً انسانوں کی مدد کرنا ہے۔ لوگوں کی خدمت کرنے سے عوام میں عزت و احترام ملتا ہے بیٹا، جبکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ خدمت خلق میں صرف مالی امداد کرنا ہی شامل نہیں ہے بیٹا، بلکہ کسی کی رہنمائی کرنا، کسی کو تعلیم دینا، کوئی ہنر سکھا دینا، مفید مشورہ دینا، مسجد اور مدرسے قائم کرنا، نیکیوں کا کام کرنا، برائیوں سے روکنا، یہ تمام امور بیٹا خدمت خلق میں آتے ہیں۔ ایک دوسرے کی مدد کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور گناہ اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ بیٹا کتنے عظیم ہیں وہ لوگ جن کا جینا مرنا دوسروں کے لیے ہے، جو اپنے ذاتی فائدے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوسروں کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں۔ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد 2 قسم کے کام اس کے سپرد کیے بیٹا۔ پہلے کام کو حقوق اللہ کہا گیا ہے اور دوسرے کام کو حقوق العباد کے نام سے پکارا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی کا حق ادا کرنا ضروری ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ حقوق اللہ کے ضمن میں آتے ہیں۔ اس کے برعکس خدا کی بندوں کی دلجوئی کرنا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، ان کے حقوق ادا کرنا اور ان کی خدمت کرنا اللہ کو راضی کرنا ہے، اور یہ عبادت سے بھی بیٹا افضل ہے۔ برسوں کی عبادت سے ایک لمحہ ہے وہ بہتر، برسوں کی عبادت سے ایک لمحہ ہے وہ بہتر جو تم نے گزارا انسان کی خدمت میں۔ بیٹا یہ بات تو روز روشن کی طرح آیا ہے کہ اس دنیا میں ہر شخص اپنے ذاتی مفاد کی خاطر سر دھڑ کی بازی لگا دیتا ہے اور صرف اپنی ذات کے لیے مشکل ترین کام کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے، بلکہ ہر ناجائز طریقے سے دولت جمع کرتا ہے، دوسروں کی حق تلفی کر کے غریبوں کا خون چوس کر دولت کے انبار لگاتا ہے، عزت، رتبہ اور شہرت کے حصول کی خاطر بسا اوقات اپنا ضمیر تک بیچ دیتا ہے۔ خدا کے بندوں سے پیار محبت کے بجائے انہیں اپنے مفاد کی بھٹی میں ڈال دیتا ہے۔ ایسے لوگ کبھی حقیقی مسرت حاصل نہیں کر سکتے۔ اس کے برعکس بیٹا اگر کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہیں جو اپنے ذاتی فائدوں کو پس سے پش ڈال کر دوسروں کے لیے جیتے ہیں، ملک و قوم کی بہتری و بھلائی کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کا نام دنیا میں ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ بیٹا خدمت خلق وقت کی ضرورت بھی ہے اور بہت بڑی عبادت بھی ہے۔ کسی انسان کے دکھ درد کو بانٹنا بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ کسی مقروض کے ساتھ تعاون کرنا اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کا سبب ہے۔ کسی بیمار کی عبادت کرنا مسلمان کا حق بھی ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پلانا عظیم نیکی اور ایمان کی علامت ہے۔ الغرض دوسروں کے کام آنا ہی اصل زندگی ہے۔ اپنے لیے تو سب جیتے ہیں، کامل انسان بیٹا وہ ہے جو اللہ کے بندوں کی خدمت کے لیے جیتا رہے۔ یہی عبادت یہی دین و ایمان، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ نیکی ہماری زندگی کا بیٹا ایک بنیادی جزو ہے
اور اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا بہت بڑی نیکی ہے۔ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک ہر دور اور مذہب کے لوگ ایک دوسرے کی خدمت کرنے کو نیکی کا درجہ دیتے ہیں۔ انسان کو اس لیے اشرف المخلوقات بنا کر اس کائنات میں بھیجا گیا ہے کہ وہ دوسرے مخلوقات کی مدد اور خدمت کرتا رہے۔ اوکے بیٹا؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ بیٹا مشاعر اسلام نے اپنی زندگیاں بیواؤں، یتیموں، بے سہارا لوگوں کی دستگیری میں گزار دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خدمت خلق کا جذبہ اس قدر زیادہ تھا کہ وہ اپنی رعایا کی تکلیف معلوم کرنے کے لیے رات کے وقت مدینے کی گلیوں میں گشت کیا کرتے تھے اور محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہر مصیبت زدہ کی دل کھول کر امداد کیا کرتے تھے۔ آپ اکثر فرماتے، اگر دریائے نیل کے کنارے کتا بھی بھوک سے مر گیا تو قیامت کے روز عمر سے اس کے بارے میں بھی جواب طلبی ہوگی۔ بیٹا ذات باری تعالیٰ نے انسان کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے دنیا میں بھیجا۔ اگر انسان کی تخلیق کا مقصد صرف عبادت ہوتا تو اس کے لیے فرشتے ہی کافی تھے۔ ضرورت مندوں، محتاجوں، مسکینوں کے کام آنا ہی انسانیت کی بیٹا معراج ہے۔ جس دل میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ نہیں وہ دل نہیں بلکہ پتھر کا ٹکڑا ہے۔ تمام انبیاء کرام کی تعلیم کا خلاصہ بنی نوع انسان کی خدمت ہے۔ دوسروں کو نفع پہنچانا اسلام کی روح اور ایمان کا تقاضا ہے۔ بیٹا ایک سچے مسلمان کی یہ نشانی ہے کہ وہ ایسے کام کرے جس سے عام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے۔ مثلاً بیٹا رفاہی ادارے بنانا، اسپتال قائم کرنا، شفاخانے بنانا، اسکول، کالج بنانا، کنویں اور تالاب بنانا، دارالمان بنانا وغیرہ وغیرہ، یہ ایسے کام ہیں کہ جن سے مخلوق خدا فیضیاب ہوتی ہے، یعنی فائدہ اٹھاتی ہے اور ان اداروں کے قائم کرنے والوں کے حق میں دعائیں کرتی رہتی ہے۔ اور یہ ایسے ادارے ہیں کہ جو صدقہ جاریہ میں شمار ہوتے ہیں، یعنی ان اداروں سے بیٹا جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں وہ قائم کرنے والے کے حق میں دعا کرتے ہیں اور اس کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی اس شخص کو ملتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ امید ہے بیٹا آپ میری بات سمجھ رہے ہوں گے، اس ٹاپک کو بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اوکے بیٹا، اب اس مضمون کو آپ اپنی کاپی میں اتاریں گے اور یاد کریں گے امتحان کی تیاری کے لیے۔ اوکے بیٹا، یہ اہم ٹاپک ہے آپ کے لیے، لہٰذا آپ اس کو فوراً یاد کر لیں گے۔ اوکے، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔